لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات بلند آواز سے اللہم صلی۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں جب بھی مومنین اور مومنات جہاں کہیں بھی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ میں سبھی خواتین و حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے ہماری خصوصی دعا ہے، اللہ ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے خانوادہ کے مرحومین اور مرحومات مالک انہیں حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ مالک ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرما لیں ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرمائے۔ یقیناً موسم کا اثر بھی ہے، سارے دن کی تھکن بھی ہے، لیکن اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات سارے صاحبان بلند آواز اجازت ہے جی میں بات کروں؟ اجازت ہے، مہربانی سے، بسم اللہ سے۔ آپ جئیں، زندہ و سلامت رہیں۔ پہلے تو میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں سوزی نہیں لا سکا، یہ ٹائم سوزیوں والا ہوتا ہے، اور پھر جیٹھ کی گرمی، اوپر سے مولوی سننا پڑ جائے، کیونکہ آج کل شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن مہربانی سر، میں ساری زندگی آپ کے سامنے گزر رہی ہے، میں بوجھ بننے کا قطعاً عادی نہیں ہوں۔ قلعہ دیدار سنگھ کیونکہ شہر مسلمانوں کا ہے، لہٰذا مسلمانوں سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی سے، مہربانی سے، مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفلوں کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں نہ بدلا کرو، ان مجلسوں میں آنا سیکھو۔ تعصب کی دیواریں مناسب نہیں ہیں۔ کچھ بندے یہ کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو پھر ہم مجلسوں میں کیسے آئیں؟ سرکار، میں یہی تو ان کی غلط فہمیاں دور کر رہا ہوں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں۔ لیکن مجلسوں میں اس لیے بلاتا رہتا ہوں کہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں، غیرت سے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جئیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. آپ شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں. تو مسلمانوں میں الجھتا پھر رہے. تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی اتنی عزتوں والی ہے کہ حسین کو ہندو بھی سجدے کرتے پھر رہے. خدا را مسلمانوں ضد چھوڑو. مجھے، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کہی، حیدرآباد میں ہندوؤں کی، سندھ میں، شیخ ریاض آپ گواہی دیں گے کہ وہاں پہ ہندوؤں کے رہائشیں، آبادیاں، پنڈ، وہ گوٹ کہتے ہیں، گوٹ. میں وہاں پہ مجلس پڑھنے گیا، کچھ سال پہلے کی بات ہے. بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے اور اس نے آپ سے ملنے کا کہا ہے. شاید مجلس سے پہلے ہی وہ مجھ سے ملاقات کے لیے ہے، تو بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ سید ہیں، اولاد نبی ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ آپ کو سنانا ہے. ظاہر ہے شیخ صاحب مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ قصیدہ سنائیں. قلعہ دیدار سنگھ ہے، عروج گرمی ہے، بات کافی ساری باریک ہے، پتہ نہیں آپ کتنا لطف لیتے ہیں. اس ہندو شاعر نے مولا حسین کا قصیدہ پڑھا. شیخ صاحبان قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. جی بسم اللہ. آپ مطلب سارے نہیں بھی سمجھتے، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے. مولویوں کی شریعت میں دینا شینا زندگی میں بہت کم ہوتا ہے. جب میں نے اسے نیاز دی نا مولویوں کو، اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے سنایا، زندہ واقعہ. اس نے کہا جی کو مہینہ پہلے شیعہ سنیوں کی مشترکہ محفل پاک تھی اور میں نے وہاں اجازت لے کے مولا حسین کا قصیدہ پڑھا. مجمع نے بڑی داد دی، لیکن جو پنڈ کی مسجد کے، گوٹ کے مسجد کے مولانا تھے، وہ مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے داد دینے کی بجائے جلے سڑے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ قصیدہ حسین بادشاہ کا تھا. سندھی پبلک تو داد دے رہی تھی، لیکن ہر مولوی کے اندر ایک مولوی مرا ہوتا ہے جسے اندر کی تلخی ان کی بڑھ جاتی. قلعہ والوں سارا علاقہ جمع ہے. اس مولوی نے داد کیا دینی تھی؟ جلے کٹے لہجے میں. متوجہ ہیں آپ؟ میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی؟ جلے سڑے لہجے میں ہندو شاعر کو اس مولوی صاحب نے کہا تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ جانے سارے بندوں تک پہنچ رہا ہوں یا میں نے. اس مولوی نے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہا، قصیدہ حسین پہ خوش نہیں ہوا، الٹا کہتے اگر تجھے حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو؟ اوئے ہوئے اس ہندو نے پھر بات والی انتہا کر دی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ سارے جواب دے، سارے جواب دے لے. مہربانی لہذا صاحبان گرامی قدر، میں سمجھتا ہوں نظریات بھی بہت سے ہیں اس ملک میں، عقائد بھی بہت سے ہیں اس ملک میں، مذہب بھی بہت سے ہیں، اور اس ملک میں رہنما رہبر بھی. پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ جتنا برداشت کریں گے میں اتنا پڑھوں گا. جلدی جلدی ختم کر لیتا ہوں. آپ سے زیادہ گرمی سے مجھے ڈاکٹروں نے ڈرایا ہوا ہے، لہذا آپ نے کیا اسے کہتے ہیں تلخی میں نہیں بیٹھنا. بلڈ پریشر آج کل ویسے ہی بڑا زیادہ ہے، ریلیکس ہو کے بیٹھو. میں نے کیا کہا؟ دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں،
اور رہنما بھی بہت سے. کون کس مذہب پہ ہے؟ شاہ جی ہمیں تنقیص یا تنقید کا حق ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ عقیدے مسلط نہیں کیے جاتے. جو جس مذہب پہ ہے بے شک اسی پہ رہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مولوی کہنے لگا اور تسی شیعہ ذاکر مولوی تے بندے شیعہ کرن ٹرے ہوئے ہو. میں نے اس کو بالکل تسلی سے کہا، میں نے کہا اپنے مذہبوں پہ ریلیکس زندگی گزارو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کر لے. آپ چپ رہو، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں بول پڑھو. اور جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے آ ہی جانا. لیکن میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ دانا چہرے ہیں، میرا پورا علاقہ جمع ہے. میں نے اسے کہا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، قلعہ دیدار سنگھ میں کہہ رہا ہوں، جتنے بندے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل شیعہ کر کے ہمیں دے گئے ہیں، ہمارا بسم اللہ تشریف لائیں جی بسم اللہ. مہربانی سر کہیں پنکھے کے نیچے بیٹھے. ملک علی عباس سلوی صاحب اسی چلو سید ملک تے بکری گل ہے، اسی بائی پاس فیلو ہاں. تے میں انہاں تو سینئر ہاں. میرا آپریٹ پہلے ہوا، مالک علی عباس صاحب کو زندگی دے. اور میں اعلان تو شیخ ریاض نے کرنا ہوتا ہے، لیکن ملک علی عباس کا اعلان میں تقریر روک کے کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت بڑا خوبصورت نام، خوبصورت مصائب خان ملک علی عباس پڑھیں گے. میرے بہت پیارے ہیں، آپ کے بھی پیارے ہیں. لیکن کچھ مجمع میں سے کوئی بندہ تو سوچے گا کہ یار ذاکر مولوی تو ایک دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتے. یہ ریاض رضوی تقریر روک کے ملک علی عباس کا اعلان کر رہے. میں جب آیا ہوں تو حبیب رضا قصیدے میں تھا، لیکن حبیب رضا نے میرا اعلان تو نہیں کیا. آپ سوچتے ہوں گے نا. لیکن میں ملک علی عباس کا اعلان کیوں کر رہا ہوں؟ ان پہ احسان نہیں کر رہا. ہم جس مذہب میں ہیں نا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جیے. لہذا میری مسلمان دوستوں سے اپیل ہے، رہو اپنے مسلکوں پہ. جس مذہب میں ہو وہیں پہ رہو. یہ پریشر ختم کرو کہ ہم تمہیں شیعہ کرنے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں یا آیتیں دیتے ہیں. جیسے آپ کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے، ویسے ہمیں بھی اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے. میں نے پہلے کہا عقیدے اپنے بے شک رکھو، لیکن زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. ضدوں میں ٹائم ضائع نہ کرو. مجھ ریاض رضوی کو تھانے والے چوک میں جا کے وہاں پہ ممبر لگاؤ. میں پورے قلعے دیدار سنگھ کے مسلمانوں کے سامنے بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ جہاں تک مذہب ہے اپنے رکھو، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی. مہربانی بیٹا، مہربانی سر. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بہت شکریہ. میں نے کیا کہا ہے، میں آپ کو لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے. میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں شاہ جی بات کر رہا ہوں، پبلک میں بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کیمرہ بھی موجود ہے، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے کہ یہ ہم ذاکروں کو اب مکرنے بھی نہیں دیتا. یہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. کم از کم آج لوگوں کو پتا تو چل جاتا بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا. لہذا اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں،
جیتے جاگتے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے. سجے پاس سے آواز آ رہی ہے؟ تو آڈی آواز کوئی نہیں ماشاءاللہ نہیں تو انہا للہ پڑھو یار نہ اتنا قریب بیٹھ کے آپ خاموش ہیں. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں جواب سارے دیں گے آپ. مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری عزت رہ گئی. تھینک یو سر سیلوٹ کر رہا ہوں آپ. مالک صحت دے زندگی دے. میں نے کیا کہا ہے کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. اس کا یہ مقصد نہ سمجھنا کہ میں دوسرے مسلمانوں پہ تنقید کر رہا ہوں. نہیں باقی مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. آپ سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. مشرق صاحب کہنے لگے ریاض رضوی صاحب یہ آپ شیعہ حضرات کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر یا مشرک کہنا. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا. شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. میں نے کہا اصل میں مولانا جب آپ نے ہمیں کافر کافر کہنا شروع کیا نا ہم نے مصلے بچھا لیے. ہم نے دعائیں مالک سے مانگی کہ اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہے. آپ جی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ. تو جب ہمیں کافر کافر کہا جا رہا تھا یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح. میرے استاد محترم میں ہمیشہ زندگی میں مبلغ آدم قبلہ کا نام لے کی بات کرتا ہوں. اساتذہ کا نام لینا یقیناً میرا خیال ہے بہت اچھی روایت ہے اور ہونا بھی چاہیے. جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. مبلغ آدم قبلہ سے ایک مولوی نے مولانا اسماعیل صاحب فاضل دیوبند تھے. زیراں زبراں بھی ٹھیک صرف نحو بھی فٹ فاٹ. فارغ التحصیل دیوبند کے ایک جٹ دوجا دیوبندی تیسرا مولوی. لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ بنا دی. اب ان کے جو کلاس فیلو علماء تھے انہیں بڑی پریشانی کہ یار یہ کیا. ایک مولوی مل گیا اس نے پنجابی میں پتہ کیا کہنے لگا مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسی ٹھیک مذہب وچ جان دو. کہ بلنے لگا کیا ہوا ہے شیعہ مذہب کو کیا ہے بھائی؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. تو اسی چپ نہ کرو میری گل سنو. جب یہ مولوی سڑک سے گزرتے ہیں نا خیر قلعوں تو ان گزرنے والا حال ہی کوئی نہیں. جب اچھی سڑک سے گزرتے ہیں نا یہ مولوی اور سائیڈوں پہ جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگیوں کی پرابلم نہیں ہوتی. بول پڑھو آپ تو شمار رہے ہیں بیٹھ کے. انہیں پرابلم ہوتی ہے جھگی پہ لگے ہوئے علم کی. پھر اپنے گاڑی فیلو دوستوں سے کہتے ہیں او شیعہ مذہب ایویں ہی ہوتا ہے ان پڑھ غریب مسکین. میری ان دانشوروں سے اپیل ہے جھگیوں پہ لگے ہوئے علم دیکھ کے یہ نتیجہ دینے والوں کے شیعہ اسی طرح کے مسکین ماڑے غریب ہوتے ہیں. اپنے سے پڑھے لکھے دانشوروں کو بیٹھ کے ان سے تسلی کر کے مجھے بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی. جب تھک گیا اللہ کا نبی خدا فرماتا ہے کشتی بنا. تیرا اللہ وعدہ کر رہا ہے بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا. بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ. جی ماڑیاں قوما شیعہ اللہ نوح سے کہہ رہا تھا کشتی بنا
بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا۔ 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی، سیلاب اور عذاب آ گیا۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے اور میلیاں کپڑے آئے۔ کبھی اپنی غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے۔ مبلغ اعظم سے جب اس مولوی نے کہا نا جنیاں ماڑیاں قوما، قبلہ بھی کچھ کہنے لگے تھے یا اس نے دوسری بات کہہ دی، کیا لگا کچھ شیعہ مذہب تے نہیں نا، اب فلمی دنیا گلوکار اداکار اب سنگر حضرات نچن والے گان والے وہ بھی چوکے شیعہ۔ مولانا اسماعیل صاحب دیر نہیں کیا کرتے تھے، فرمان لگے مولوی جی میں ایک نچن گان والے نو پوچھیا اور تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تو جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے۔ اللہ کرے آپ میری بات پہ دھیان دے جائیں۔ لہٰذا میں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا رہبروں کے معاملہ میں مذہب جعفریہ پہ مسلک تشیع میں جو کرم آپ فخر کیا کریں اپنے مذہب پہ، جو کرم عزاداروں پہ کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں، کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ میں اس سے زیادہ دیر نہ کروں، دلیل دے رہا ہوں۔ یہ تھوڑا کرم ہے شیعوں پہ، اس سے بڑا کرم اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ قریب رہیں، اس سے بڑا کرم شیعوں کے علاوہ کسی پہ نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا کرم ہوگا بھی کیا کہ یہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ مہربانی سر نو تھکے نعرے نہیں۔ اسی طرح مہربانی جی یا علیہ، بس بہت جلدی ملک صاحب کیونکہ موجود ہیں اور اخلاقی طور پہ ایک ہوتا ہے کہ احساس کیا جائے، زیادہ نہ بٹھایا جائے، لیکن جو بانیان کا مجھے تھوڑا حکم ہے، مجھے تھوڑی آپ کو زحمت دینا پڑے گی۔ بات جو میں کر رہا تھا کہ یہ تھوڑا کرم ہے، میں جس جگہ بات کر رہا ہوں نا قلعہ دیدار سنگھ ہی نہیں، پورا ضلع اللہ والوں کا ہے، جنہیں بڑے بڑے پنڈ۔ ایک بات آپ کے ذہن میں ہوگی، میں نے کچھ عرصہ ہوا اس بات کو، گوندلانے چوک میں کھلوتا تو رکشہ نکلیا گلی چ، وہ دے پیچھے فلیکس لگی ہوئے میرے لیے میرا، بس اللہ ہی کافی۔ میں نے پھر پورے ملک میں پوچھا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہو؟ جب اللہ کافی ہے تو گھر میں رہو یا۔ لیکن یہ ڈرامہ ہے کہ بندوں نے فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہے، تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے، بازار میں جاؤ گلی میں جاؤ یہی طریقہ کار ہے۔ بلکہ پتہ کیا کہتے ہیں، سنی یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں، شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے قریب بس ہم ہیں، ہم پیورلی اللہ والے ہیں۔ لیکن اس وقت اللہ والوں پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں نا، سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی۔ کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اور آل محمد تک رکتے نہیں ہیں بلکہ آگے بھی چلتے ہیں۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے، بول پڑھو کو ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے، درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم کے یار دوست بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کرے آپ دھیان دے جائے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ یہ ساریاں اباسیاں میرے ٹائم اچھے
وہ قلعے والے شاعری پہ پڑھتے ہیں. خیر اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. لیکن مجھے تھوڑا موقع دیں. سابقہ عمرانی یا عمران خانی حکومت نے جاتے جاتے ہم عزاداروں کو تحفہ دیا ہے. تحفہ کیا ہے؟ سلیبس بچوں کا پرائمری مڈل میٹرک بدل دیا. جنگ بدر اب اسلامی سلیبس میں ہے لیکن اس میں علی نہیں ہے. جو بچے بچیاں اسکولوں میں پڑھیں گے اس میں انہوں نے جنگ احد لکھی ہے، علی کو نکال دیا. چند دہشت گرد مولویوں کے پریشر میں آ کے عمران خان صاحب کی حکومت نے سلیبس میں جنگ خیبر لکھی ہے لیکن اس میں ملک صاحب علی نہیں ہے. شیخ ریاض وہ خیبر کون سا ہے کہ خیبر ہے اور علی نہیں ہے؟ ذرا زحمت فرمایا. لیکن انہوں نے جاتے جاتے ایک اور کام کیا. 57 یہ باتیں سننے کی ہیں، روٹین کی مجلس سے آپ ہر وقت سنتے ہیں. فضائل مصائب کا کوئی پہلو نہیں ہے جو آپ کے سامنے نہ ہو. لیکن ہم اس ملک میں 2 نمبر شہری نہیں ہیں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر لیا جائے اور جناب شیعہ قوم سے پوچھا بھی نہ جائے. ہم شیعہ بالکل ماتمی عزادار ایسے سلیبس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم سینہ تان کے مسترد کر رہے ہیں. ہم اس ملک میں نے پہلے کہا ہے ہم 2 نمبر شہری نہیں ہیں. میری ماتمیوں سے اپیل ہے حالات جیسے بھی ہو اس ملک میں سینہ تان کے جیو، کیونکہ بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے. ہم کسی دباؤ میں نہیں ہیں، ہم کسی پریشر میں نہیں ہیں. حد ہو گئی ہے یار. 57 اسلامی ملکوں میں جب رسول اللہ کا نام لکھا جاتا ہے تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ. بولو یار، آپ تو پریشان بیٹھ جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سعودی عرب جیسے ملک میں بھی، سعودیہ جیسے ملک میں وہاں بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن عمران خان صاحب نے عزاداروں کو تحفہ کیا دی ہے کہ جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ یہاں پاکستانی سلیبس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم. وہ تو شکر کرو اللہ نے عمران خان سے 1.5 سال واپس لے لی ہے، وگرنہ خان صاحب نے درود پورا کر دینا تھا. وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَصَحْبِهِ وَآلِهِ وسلم. اور صحابہ کی بڑی عزت ہے، ہم مخالف نہیں ہیں، ہمارے لیے صحابہ سر درد نہیں ہیں، ہم تو انہیں ان کی وفاؤں کو سلام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ایک بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ تو آل کے ساتھ صحابہ پہ درود کیوں پڑھ رہے ہے. اور صحابہ کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھ لیتے تھے. صحابہ کو صحابہ کا مقام دو. مشکل دور میں ہمیں معاملات اپنی قوم تک پہنچانے ہوتے ہیں. ہم مسترد کر رہے ہیں تمہاری اس چالاکی کو. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کبار کے مخالف ہے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ہم شیعہ صحابہ کرام کے دشمن بھی نہیں، مخالف بھی نہیں. ہم احترام کل بھی کرتے تھے، احترام آج بھی کرتے ہیں. مقام صحابہ کا جو ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ
چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن تو نہیں لڑے، لیکن جتنی عزت صحابہ کی ماتمیوں نے کی ہے کوئی فرقہ نہیں کر سکا۔ اور قلعہ والوں یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ جیے جی، آپ جیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ متوجہ ہے سرکارہ، یہ ربائی اسی نے پڑھی ہے، میرے کھاتے چ نہ پایا۔ اچھا مہربانی سے ماتمی جیئے، زندہ و سلامت رہے آپ۔ میں نے کہا ہے شیعہ بڑی جلدی شیعہ مر سکتا ہے لیکن یزید کو رضی اللہ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ صحابیوں کا حق ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، کسی جگہ کا تعین کر لو، کسی جگہ کا، روز کے رولے ختم کرو، صحابہ۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں، رولے روز کے ختم ہو جاتے ہیں، چلو قلعے کے بندے اکٹھ کر لیں اور کسی مرکزی جگہ کا تعین کر کے ایک دفعہ زندگی بس ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دے کہ جی تم نے ان کی عزت کرنی۔ شیخ صاحب میں وعدہ کر رہا ہوں ہم کوشش کریں گے، سواد میں کل ہی لیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جناب کو شکایت کا موقع نہ دیں، فہرست ایک دفعہ دے دو، تم تو ہر دوسرے مہینے بندہ بدل لیتے ہو۔ نہیں آپ وضاحت میں کیا کروں گا یار، اوہ حد نہیں ہو گئی، آپ کے حافظے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ 2 سال پہلے کراچی میں کیا ہوا تھا، محرم کے بعد کراچی میں بہت بڑا جلوس نکلا جس کے بینر اٹھے ہوئے تھے سیدنا حضرت یزید امیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ان دنوں مجالس پہ یورپ کے علاقہ میں تھا، کراچی سے واٹس ایپ پہ کال آئے، رضی صاحب آپ موقع کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہونا تھا کہ ایک پاکستان جیسے ملک میں، کراچی جیسے شہر میں یزید کے حق میں بندے سڑکوں پہ جلوس نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ماتمی ویسے غسیلے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ وہی مولوی ذاکروں والی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کے حق میں جلوس نکل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اولاد کو ہمیشہ حق ہوتا ہے وہ جہاں چاہیں اپنے والدین کی بات کر لیں۔ قلعہ والوں زحمت فرماؤ میری بات پہ دھیان دو، اگر مجمع مجھے اجازت دے تو یہ جو ایک لہر آئی ہوئی ہے نا ہمارے ملک میں سیدنا، اور میرا دھیان صرف تواڈے وال، مالک تو بھی توفیق دے تو ہوں ہاں کرنے کی۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، جس بندے کو دیکھو سیدنا، ہمارے مومنین ملک صاحب مومنین بڑا سواد لیتے ہیں کہ جی دیکھو خود ہی لکھ رہے سید نا، نہیں لیکن یہ پنجابی والا نہیں ہے، وہ بڑے چالاک ہیں، یہ عربی گرامر کے مطابق لکھا جاتا ہے سیدنا، اس کا مطلب ہے ہمارا سردار، ہمارا سید، جس کو شیخ صاحب کہتے ہیں سیدنا۔ اور یہ ہر بندے کو سید کیوں بناتے ہو، اور کبھی لکھو وڑیچو نا، یا ورکو نا، شیخو نا، ہونتے بول پو، لیکن کسی برادری کا نام ہی نہیں ہے، جس کو بنانا ہو سیدنا۔ اس کا مطلب ہے تیرا مولوی اندر سے سمجھتا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے، لہذا جسے بنائیں گے جیے
مہربانی سر یہ سیدنا میں اب اس سے زیادہ احتیاط مجھ سے ہو نہیں سکے گی، اور احتیاط کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. یہ سیدنا اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. فرض کرو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے، تسی جی میں چپ ہو، وہ نہیں ہون لگا. نریندر مودی، شاہ جی بول پڑھے آپ آج، مطلب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. یا نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے پہلا دورہ پاکستان کا کرنا ہے اور بائی روڈ میں لاہور جاؤں گا. لاہور کو بارڈر واگا بارڈر ہی لگتا ہے نا، واگا بارڈر کا وہ شیڈول دے دے کہ میں لاہور وزٹ کرنے. نریندر مودی مسلمان ہوتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، اسلامی ملک میں جا رہا ہوں، اور وہ واگا بارڈر پہ لاہور کے مولوی نریندر مودی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بینر لے کے کھڑے ہوں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی. بات بڑی گہری ہے، وضاحت میں کر ہی نہیں سکتا کہ اب سیدنا نریندر مودی کا بینر دیکھ کے اور ملک کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. آپ جیئے بہت شکریہ سید، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ احوان سے جی بسم اللہ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ بڑی میں نے پہلے کیا وضاحت نہیں، آپ سمجھتے ہیں، اور شیعہ پبلک میں وضاحتوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لہذا ان حالات میں جب سلیبس سے بھی آل محمد کو نکال دیا گیا، جب صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ بھی اصحاب ہی کو شامل کیا جا رہا ہے، میں قلعہ دیدار سنگھ کی یہ سالانہ مجلس میں مسلمانوں کی نئی نسل کے ان بچوں سے مخاطب ہوں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، بیچلر ہوتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں. یہی بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہوں گے. یہی مسلمانوں کے بچے کل کے لائر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، وکیل ہوں گے، جج ہوں گے، جسٹس ہوں گے. یہی مسلمانوں کے بچے کل کے ایم پی اے بنیں گے، کل کے ایم این ایز بنیں گے. اگر قلعے کا مجمع مجھے اجازت دے، میں مسلمانوں کے ان بچوں کو ابھی سے ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ تمہیں خوبصورت زندگی دے. میں قلعہ دیدار سنگھ میں سید ریاض رضوی کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اپنے مذہب کے دانشوروں کے پاس بیٹھ کے میری اس بات کو سوچنا کہ تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والی شخصیتیں بھی مل جاتی ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا تھا. میری تائید کرو یار، میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں دوسرا فقرہ کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی نئی نسل سے میری اپیل ہے، تاریخ اسلام میں وہ عزتوں عظمتوں والی شخصیتیں موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 فرض پڑھا کے، فجر کے 4 فرض پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے. مسلمان بچوں یہ ساری گنجائش ہے، یہ تمہاری تاریخ میں ساری گنجائشیں موجود ہیں. جمعہ بدھ کو پڑھانے والے عزت سے بلائے جاتے ہیں یار. وہ ایک دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. ایک منڈا اٹھیا، اس ہاتھ کھلا کر گیا کہ سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. تو جس شریعت میں آپ جاگ رہے ہیں کہہ دے سبحان اللہ. اتنا قریب بیٹھ کے چپ نہیں رہتے، کچھ مطلب بڑا عجیب لگتا ہے. بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. ہاں مہربانی سر بہت شکریہ آپ جیے ماشاءاللہ. نکھرا نتھر
بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں آپ. اچھا مجھے یہ بدھ اور جمعہ بدھ کو پڑھانا آپ کے لیے کوئی نئی یہ بات نہیں ہے، لیکن جو بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، کتابوں میں نہیں ملتی. کبھی سننے کا موقع ملے تو یاد رکھنے والی باتیں. بہت عرصہ، بہت پرانی بات ہے. لاہور کے موچی دروازہ میں، میدان میں، اسٹیڈیم میں، موچی دروازہ جو پنڈال ہے اس میں شیعہ سنیوں کا جلسہ ہوا تھا جس کا موضوع تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. شیخ ریاض یہ موجزے تواڈیاں بارگاہاں دے نے کہ بندے ستے بھی پے نے تے داد بھی دے جا. اور رحم کرو یار، مہربانی جی، بہت شکریہ. جلسے کا موضوع کیا تھا؟ میں نے پہلے کہا یہ قیمتی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں سنا کرو. اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. پورا دن تقریریں علماء سارے فرقوں کے تھے کرتے رہے. ہمارے مذہب جعفریہ کے کالم انڈیا کے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ سید علی نقی المعروف نقن صاحب. شاید آپ میں سے کوئی نام سے واقف ہو. جی، نقن صاحب قبلہ کی صدارت تھی شیعہ سید عالم دین کی. موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جلسہ چلنا تھا مغرب تک. مغرب میں رہتے تھے صرف 2 منٹ. اتنا جلسہ لیٹ ہو چکا ہے. ناظم منبر نے نقن صاحب کا اعلان کیا کہ مغرب کی اذان سے پہلے پروگرام ختم ہونا ہے اور صرف مغرب میں 2 منٹ باقی ہے. اور ہمارے شیعہ مہمان، سید مہمان، اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتی کے موضوع پہ 2 منٹ کا خطاب کریں گے. شیعہ سید نے منبر پہ شیعہ سنیوں، اہل حدیث دیوبندیوں میں مل کے یہ فقرہ ان کے سامنے کہا کہ منٹ تو میرے پاس ہے نہیں لیکن موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سید نے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو پڑھائے جاتے. ہائے 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 ہائے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو مسلمانوں، جس شریعت میں نے اتنی گنجائش دی ہے، وہاں میری مسلمان بچوں سے اپیل ہے کہ اپنے علماء کرام سے کہیں کہ ہم بڑا عرصہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نمازوں میں درود پڑھے جا رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں درود میں حضرت ابراہیم کی بجائے باب آدم کو بھی راضی کر لینا چاہیے. آخر آدم جو ہے وہ صرف پہلا نبی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ، اللہ کی طرف سے. اور نمبر لگانے والوں، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ. بیٹا یاد رکھا کرو یہ بات ہے، حضرت آدم صرف پہلے نبی نہیں، پہلے خلیفہ بھی ہے، دنیا انسانیت کے باپ بھی ہے، باب بشریت بھی ہے. میں سید ریاض حسین رضوی بنا درود دے رہا ہوں. مسلمانوں پڑھو درود. جب جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے ہو، فجر کے فرض 4 پڑھ لیتے ہو، بغیر وضو کے نمازیں پڑھ لیتے ہو، آؤ درود میں باب آدم کو راضی کرو. اور درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. بنایا درود دے رہا ہوں. کرو ہمت. مسلک تیرا جو بھی ہے، میں سلام کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں سب کا، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے عمران خان صاحب کاش آج اقتدار میں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ کرے ہماری آواز ان تک پہنچے. ہے کو مسلمان اس پوزیشن میں، ہے کو مسلمان اس پوزیشن میں جو درود میں آل آدم کو شامل کر لے. قلعہ دیدار سنگھ کی نہیں، پورا علاقہ یہاں پہ جمع ہے. وضاحت میں نے نہیں کرنی، لیکن میرا ایمان ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان کے بندوں نے سمجھنا. بغیر وضاحت خیال
آپ سمجھیں گے میری بچوں سے اپیل ہے، آلِ آدم پہ درود کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اگر کوئی بندہ پڑھے گا بھی، مولوی تیجا مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک بیٹا قاتل بھی ہے، اس کا مطلب ہے قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جا سکتے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزری تھی نا، تب 18 بھائیوں کی وارث بہن نے مدینے کو منہ کر کے کہا تھا، نانا نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ حوصلہ 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا۔ اور ایک میں منت بھی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا بھائیوں عزیزوں، میرے علاقے کی پورے کی نمائندگی یہاں پہ ہو رہی ہے، میرے بندے ہاتھ دیکھو، 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں، بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑے تو بیچ کے شام ضرور جاؤ، بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب۔ آباد رہو، آباد رہو، تیرا ہائے کہنا سیدہ قبول کر لے۔ یہ جو گریہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مصائب میں صرف کیونکہ پرسے کے دن میں اس لیے 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، تفصیلاً ملک صاحبی مصائب پڑھیں گے، ضرورت نہیں تھی ان کی موجودگی میں مصائب پڑھنے کی، لیکن دن کیونکہ پرسے کے ہیں، اللہ جانے زندگی میں پھر کوئی مجلس نصیب ہوتی ہے یا نہیں، یہ آخری مجلس بھی تو ہو سکتی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں سیدادی کا پرسہ ہو جائے۔ میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، ایک دعا اور بھی مانگا کرو کہ یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، یہ جو پیکے دروازے اللہ کسی کے بند نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں شاید ہندوستان کا اثر ہے، کلچر ایک تھا، میں نے کئی بندوں کو، آپ نے بھی سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ جی بیٹی کی شادی تو میں نے کر دی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا، میں سید تیری منت کر رہا ہوں جایا کرو۔ ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے، اور کچھ لوگ شیخ صاحب یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں اگر چلا بھی جاؤں نا، میں بیٹی کے گھر سے کھاتا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں، اور کھایا بھی کرو پیا بھی کرو، تمہیں نہیں پتا تیرے مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر افطار کیا تھا۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ اللہ نہ کر کسی بہن کا شام جانا کیوں ضروری ہے۔ لاسٹ ٹائم میں 2018 میں گیا، اس سے پہلے بھی بی بی کرم کرتی رہی، میں نے آپ کی دعا کی ہے، آپ آمین کہا کریں۔ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، بلاوے سے، مالک آپ کو شام لے جا۔ سیدوں کے کہہ رہا ہوں تمہارا بڑا انتظار ہے بی بی کو، کربلا تو سارا جہان جاتا ہے، بڑے عجیب حالات ہیں جنگ کے بعد۔ اور ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، جب اترو گے نا دمشق ایئرپورٹ پہ میری بات یاد آئے گی، باہر نکلتے ٹیکسی ڈرائیوروں کی لائن لگی ہوتی ہے، جنگ کے بعد بڑی غربت ہے شام میں، مار دیا گیا ہے شام کے بیچارے لوگوں کو، 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گردوں کو سعودیہ نے اسلحہ دیا۔ سعودیہ کا پروگرام تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرانا ہے۔ آپ جب جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا، دور تک شام کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی لائن ہے، جب زائر اترتے مالک آپ کو لے جائے، میری بیٹیاں بہنیں بھی جائیں، آپ بھی جائیں، سیدہ کے مالک کسی شیعہ عورت یا مرد کو تب تک موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کا شہر نہ دیکھ لیں۔ جب آپ نکلیں گے ایئرپورٹ سے باہر، ٹیکسی ڈرائیوروں کو زائروں کی زبان نہیں آتی، زائرین کو ڈرائیوروں کی زبان نہیں آتی، ٹیکسی ڈرائیور زائروں کو دیکھ کے ایک ہی لفظ کہتے ہیں، سیدہ زینب۔
زائرین سمجھ جاتے ہیں یہ ہمیں مختومہ کی قبر پہ لے جائے گا. جب آپ جائیں گے پھر بی بی کا وکھرا شہر ہے جس کا نام ہے زینبیہ. بی بی دمشق میں نہیں ہے لیکن آبادیہ مل گئی, شہر محلے مل گئے, شہر سیدہ کا اپنے. اور سنو کہ تمہارا مقام کیا ہے بی بی کے نزدیک. 4 عربی کے لفظ ہیں, جیسے بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا عربی زبان میں لکھا ہوا ہے تراحب بکم زینب بنت علی. ترجمہ سنو گے, بی بی کہتی ہے میرے ویر حسین کے شیعوں, زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں, علی کی بیٹی تمہیں خوش آمدید کہتے. علی کی بیٹی جب 2018 میں گیا, فجر کا ٹائم تھا, میں سیدہ زینب عالیہ کی قبر کا سلام کر کے ابھی باہر ہی نکلا, یا کہ مومن نے مجھے پہچان کے کہا آپ سید ریاض رض لیے. میں نے کہا کہ لگے سیدزادے بی بی کی قبر ہے, فجر کا ٹائم ہے, پھر اللہ جانے زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے. 2 جملے مصائب تھے اگر ہو جائیں. میں نے کہا جی میری خوش قسمتی سیدہ کی قبر سے باہر جو جا چکے گواہی دیں گے, ساتھ ہی برآمد ہے. ہم لوگ برآمدے میں بیٹھ گئے, مومنین کافی انڈیا اور پاکستان کے اکٹھے ہو گئے. میں نے وہاں یہ فقرے کہے, میں نے کہا سعودیہ نے انتہا کر دی, 32 ملکوں کے دہشت گردوں کو شام میں اتارا. اس کا پروگرام تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا ہے ویسے شام والی بی بی کا بھی روزہ گرانا ہے. میں نے یہ فقرے کہے, ایک عزادہ چیخ مار کے رویا اور رو کے کہتا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا. اور شام والی کے تو 18 بھائی ہیں, اور اس کا تو غازی جیسا جلیل بھائی. آباد رہو آباد رہو آباد رہو. جب آپ جائیں گے نا شام, میں پھر کہہ رہا ہوں مالک آپ کو, بیٹیوں بہنوں کو, آپ سب کو سیدہ کا شہر دکھائے. جیسے ہی آپ جائیں گے بی بی کا جو حرم کا بڑا گیٹ ہے اس کے باہر والی گلی میں, 1 منٹ بھی پورا نہیں لے رہا ہوں, ختم کر دی میں نے مجلس. ایک لمبی لمبی لائن میں تصویریں ہیں ان شہیدوں کی جو بی بی زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. ان میں بیروت کے مسلمان ماتمی, لبنان کے ماتمی, عراق کے ماتمی. جب ہم نے اس گلی سے ہم گزرے, ایک 12-13 سال کا سیدزادہ شہیدوں میں جس کا نام تھا, شہیدوں میں ان کا نام, شہیدوں میں کم سن عمر سیدزادے کی 13 سال کی عمر ہوگی, شہیدوں میں تصویر تھی اس کی. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اتنی کم سنی میں یہ شہیدوں میں نام کیسے آ گیا. وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو سب سے کم سن شہید ہے نا, یہ قوم کا سید تھا, عراق سے آیا تھا. باقی مجاہد 8 گھنٹے پہرا دیتے تھے, لیکن یہ بچہ جب سے آیا تھا یہ سوتا ہی نہیں تھا. یہ رات بھی بی بی زینب کے پہرے پہ رہتا تھا, دن بھی بی بی زینب کے پہرے پہ رہتا تھا. اور جب اس کے سینے پہ فائر لگا یہ بچہ شہید ہو کے گرا. اس کی جیب سے ایک کاغذ نکلا جس پہ اس پہ وطن کا ایڈریس تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا میں سید شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ